بسم اللہ الرحمن یا علیم علم یا خبیر اخبر یا وہاب حبل من اسرار الدنیا والآخرہ۔ چلیے ہم لوگ کل کا ایک بار 3 آیات ہماری ہوئے تھے، صرف میں ترجمہ کر لوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اب یہ ہمارا سورہ زمر شروع ہوا اور ہم لوگ اس کی تفصیل ڈیٹیل کر لیے تھے، صرف ترجمہ کر کے ہم آگے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ آگے کی جو آیت ہے ہماری اس کے اندر انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ، میں نے یہاں پر کل غلطی سے ایک بار فاعبد اللہ پڑھا تھا، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ فاعبدی اصل میں یہاں پر امر کا صیغہ ہے، تو امر کا صیغہ جو ہوتا ہے آخر میں جزم ہوتا ہے، تو جب امر کو کسی سے جو کو دوسرے آگے والے کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے تو پھر نیچے کسرہ دیتے ہیں، ورنہ پھر فعل جو ہوتا ہے اس کے نیچے کسرہ نہیں آتا، یا تو اس کے اوپر ضمہ ہوتا ہے یا پھر وہ ساکن ہوتا ہے، تو اس کو جوڑنے کے لیے کسرہ دیا جاتا ہے۔ فاعبد اللہ entry۔ چلیے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، ہم نے کل اس کو کافی تفصیل میں کر لیا تھا کہ خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے دین کو، اس کا کیا مطلب ہے، ہر ریا سے پاک ہو، ہر شرک سے پاک ہو، اور آگے کی آیت خود اس کی دلیل بن رہی ہے کہ الا سن لو للہ الدین الخالص، کہ خبردار اللہ کے لیے دین خالص، یعنی کہ خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے۔ اگر ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ میں کر لیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس معیار کا ہم سے عبادت اور اطاعت طلب کرتے ہیں کہ ہر چیز سے پاک ہو انسان کا دل، اور ہر ریا سے پاک ہو، اور یہاں سے یہ بھی شمار کیا جاتا ہے، جیسے ہم نے کل تفسیر میں کر لیا تھا کہ عبادت اور اطاعت سے مراد یہ نہیں کہ ہم تسبیح پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں اور ساری چیزیں، بلکہ تمام ہماری جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے وہ مکمل اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر آ جائے، اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے جو ہم تک تعلیمات پہنچی ہیں، اللہ کے تعلیمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچی ہیں، اس کے اوپر ہم مکمل طور پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ ہے دین کو خالص کر لینا محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے لیے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اطاعت اور عبادت صرف ہمارے ہم نے جو سوچ کے رکھا ہوا ہے عبادت اور اطاعت وہ نہیں ہے، بلکہ مکمل اطاعت، مکمل چیز کے اوپر عمل کر لینا ہے۔ والذین اتخذوا، یہاں سے اچھا اس کے اندر ایک یہ آیت میں ایک نقطہ بیان کیا ہے، آگے کی آیت میں ایک نقطہ بیان کیا، اور آنے والی آگے کی آیت میں ایک اور نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ جب شریک کرتا ہے انسان تو اس میں کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے عبادت کو خالص کرنے کے لیے شرک کو ختم کرنا ہے دل سے، شرک اس طریقے کا شرک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو پھر یہاں پر پورے وہ قسم اقسام سارے بیان کر دیے اللہ تعالیٰ۔ ایک تو یہاں پر بتوں کا بتا دیا، آگے ابنیت کا بتا دیا، اس کے بعد میں ملحد جو ہوتے ہیں، الہاد پسند جو کہتے ہیں کہ مدر نیچر سے سب کچھ ہو رہا ہے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دلیلیں پیش کر دی ہیں۔ تو 3 قسم کے ہوتے ہیں نا لوگ جو کفر کرنے والے، انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سب سے بڑا جو مدعا تھا مشرکین مکہ کے سامنے جو پیش کیا جا رہا تھا، کیونکہ وہ ان کے پاس بت پرستش تھی، اس کے بعد میں پھر یہود و نصارہ کے لیے ابنیت والا بھی بیان کر دیا گیا۔ والذین، اور وہ لوگ، والذین اتخذوا، جنہوں نے بنا رکھا ہے، من دونہ، اپنے یعنی اللہ کے سوا، اولیاء یعنی سرپرستوں کو، تو وہ کیوں بنا کے رکھے، وہ ان کی وجہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، نہیں ہم عبادت کرتے ہیں، الا یعنی ان کی، ہم کی ضمیر ان کی یعنی کہ جو انہوں نے اپنے معبود بنا کے رکھے ہیں، ملائکہ کی بت بنا کے رکھا ہوا ہے، یا جو ساری چیزیں انہوں نے اپنے طور پہ بنا کے رکھے، جو آگے کی آیت میں آج ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ ان لوگوں نے جو اپنے بنا کے رکھے تھے وہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ عقلی دلیل پوچھا جائے کہ بھئی تم تو عقل مند ہو، باشعور ہو، یہ پتھر کی یا لکڑی کی مورتیاں بتیں تمہاری ضرورتیں تو نہیں پوری کر سکتی، یہ تمہارے خالقیت تو نہیں کر سکتی، ان کے اندر کائنات کو بنانے کی سکت تو نہیں ہے، یہ خود بنائے گئے ہیں، تو پھر یہ کیسے کائنات کو بنا سکتے ہیں؟ تو کل ہم نے اس کو کافی تفصیل میں کیا تھا کہ ان کا کیا لاجک رہتا تھا، اس کے پیچھے کیا منطق رہتا تھا ان کا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا جواب فرما رہے ہیں یہاں پر اس آیت کے ٹکڑے میں، کہ وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم عبادت کرتے ان کی ان بتوں کی، الا
لیقربونا، تاکہ وہ قریب کریں ہم کو الی اللہ زلفا، اللہ کی طرف قریب کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ ہمیں قریب اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہ بتوں کو کیا مانتے تھے؟ یہ ارباب مانتے تھے کہ یہ بھی رب ہے۔ یہ اصل ان کا سب سے بڑا جو منطقی پرابلم تھا وہ یہی تھا کہ وہ لوگ بتوں کو اور سب کو وہ اللہ کے جو پاور آف ایگزیکیوشن جو دیا گیا ہے ان لوگوں کو، امور جو دنیاوی امور ہے اس کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ڈپارٹمنٹ ان کے حوالے کیا ہوا ہے، تو یہ بھی رب ہے اور رب الارباب ہے۔ یہ تمام معبودوں کا بھی ایک رب ہے، ہم اسی رب کی پرستش کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ہے، یہی اللہ ہی ہے اور اللہ بھی ہے میں فرق ہو جاتا ہے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ ہی ہے، ہمیں ماننا ہے کہ صرف اللہ ہے، اللہ ہی ہے عبادت کے لائق، اور یہ کہتے ہیں اللہ بھی ہے۔ تو یہاں پر کیوں کرتے ہیں وہ اللہ بھی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ لیقربونا، کہ یہ ہمیں زیادہ اللہ کے قریب کر دے گی۔ ان اللہ، اللہ تعالیٰ، یہ جب ہم نے کل سارا اس کے ڈیٹیلز کر لیا، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ ان اللہ یحکم بینہم، کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان میں، فیما ہم فیہ یختلفون، جس میں کہ وہ اختلاف کرتے ہیں۔ دنیا میں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جواب نہیں دے سکتا کوئی بندہ، اگر آپ ایک جواب دیں گے تو وہ پھر ایک اور سوال کریں گے، پھر ایک اور جواب دیں گے، پوری کی پوری قرآن کی آیتیں ان کے جواب کی، ان کے سوالوں کے جواب میں ہی اتر رہی ہیں، پھر بھی اگر ان کو یہ منطق سمجھ نہیں آیا تو بس ٹھیک ہے، تم اپنے عقیدے کے اوپر قائم رہنا، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیں گے۔ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتے، من ہوا کاذب کفار، کہ وہ جو جھوٹا ہے، اور دو چیزیں بتائی گئی، کاذب بھی جھوٹا بھی ہے اور ناشکرہ یعنی سخت منکر حق ہے، جو اس طرح کا ہوتا ہے تو وہ اس کا اللہ تعالیٰ پھر لا یہدی، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ آگے کی آج ہم آیت کریں گے، لو اراد اللہ، کہ اگر ارادہ کرتا اللہ یا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے یا چاہتے، ان یتخذ ولدا، یہاں پر اب ابنیت کا نفی کی جا رہی ہے، پہلے بت پرستش کی نفی کی گئی تھی، اب یہاں سے ابنیت کی نفی کی گئی ہے کہ اولاد کا اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو لصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، تو کیا فرما رہے کہ البتہ چن لیتے اس میں سے جو وہ پیدا کرتے ہیں، یخلق پیدا کرتے ہیں، ما یشاء وہ جو چاہتے اس میں سے اللہ تعالیٰ چن لیتے، تم جو بنا رہے ہو ان کو ہی اللہ اولاد کیوں بنائے؟ سبحانہ، اس کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے، پاک ہے وہ، هو اللہ الواحد القہار، کہ وہ اللہ ایک ہے، زبردست ہے، سب پر غالب ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اب باب محاورہ دیکھ لیجیے، اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا، پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جب کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلام کے بیس فاؤنڈیشنز ہمیں اس سورے سے پتہ چلتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خطبہ ہے، تو پھر سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جب کہیں بات ہوتی ہے تو سامنے والے کا ڈاؤٹ سب سے پہلے کلیئر کیا جاتا ہے، سامنے والا ایک مائنڈ سیٹ کو لے کے آپ کے سامنے بیٹھا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کوئی بندہ خطبہ دیتا ہو تو خطبہ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اب وہ سارے پرنسپلز رکھ رہے ہیں، توحید کے اور اسلام کے پرنسپلز رکھ رہے ہیں، اسی لیے سب سے پہلے کیا شرک کی نفی کر دی، سب سے پہلے تو کتاب کا نازل ہونا بتا دیا، اللہ کی طرف سے نازل ہونا بتا دیا، اس کے بعد میں اب سارے چیزوں کی نفی کر کے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہ ایک سبحان اللہ بہت ہی پیارا انداز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان کے ذہن میں کس قسم کے سوالات سب سے پہلے ابھرتے کہ میں عبادت کروں اللہ کی تو کیوں عبادت کروں، یہ سوال ہوتا ہے سب سے پہلے، اور میں جو کر رہا ہوں وہ غلط کیوں ہے؟ تو یہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرما رہے کہ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، کہ فرما رہے کہ اگر اللہ ارادہ کرے۔ اب یہاں پر دیکھیں وہ ہر چیز پر حاکم ہے، اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پر ہم اس آیت میں ابنیت کے لیے کیا چیز کی کیوں ابنیت کا تقاضا ضروری ہوتا ہے انسانوں کے لیے، اور اولاد کیوں چاہیے انسانوں کے لیے، وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں پاک ہے، کیوں اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ ہم یہاں پر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کہ گزشتہ آیات میں کیا ہوا تھا، مشرکین کا قول نقل کیا گیا تھا کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنی جو بت ہے، ہمارے دیوی دیوتائیں ہیں، یعنی چھوٹے خداؤں کے لیے کیوں ہم عبادت کرتے ہیں کہ ہم بڑے خدا کے سے نزدیک ہو جائیں۔ اب یہ ان کا جو سب سے بڑا ایک منطقی جھول تھا، تو یہ غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے، ان کو وہ کیا کرتے تھے؟ وسیلہ سمجھتے تھے، اور وجہ کیا تھا
وسیلہ ہونے کی یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبود جو ہے اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، اور باپ اولاد میں بڑا رابطہ اور تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی سب سے، اب دیکھیں ایک تو تھا بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، اب دوسرا جو طبقہ جو یہ کہتا تھا کہ یہ اولاد ہے اللہ کی، تو اولاد یعنی اولاد کا اور اولاد کا اور باپ کے بیچ میں ایک بڑا رابطہ اور تعلق ہوتا ہے، تو اولاد باپ سے کہہ کر ہماری حاجتیں روا کروا دیتے ہیں۔ تو مکے کے مشرکین فرشتوں کو کیا کرتے تھے؟ وہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، انہی کی تو جتنی وہاں پر 360 جو بتیں بنی ہوئی تھی نا، وہ سارے فرشتے تھے، اور فرشتوں کو لڑکیاں مانتے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں اپنے عقیدے میں قرار دیتے تھے۔ تو شرک کی یہ جو قسم تھی، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کی جائے، دنیا کی دوسری قوموں میں بھی پائی جاتی ہے، یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ مکے والے ہی کرتے تھے۔ یہود میں ایک فرقہ تھا، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا تھا، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ کا بیٹا ہونے کا عقیدہ اب تک بھی رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، یونانی جو تھے، رشیا کے ایریا جو ہوتے ہیں وہاں کا یونانی جو ہے، دو ستارے ہیں، زہرا اور مشتری، یہ دو ستاروں کو ایک تو مرکیوری ہے، زہرا کا مجھے نہیں پتا، میں دیکھ کے بتاؤں گی آپ لوگوں کو، یہ دو ستاروں کو ایک دوسرے کا خاوند اور بیوی اور اولاد بناتے۔ اچھا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نسبت کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ اولاد بنا کے، یہ دونوں ایک دوسرے کا خاوند ہے اور اولاد ہے اللہ کی، یہ دو ستارہ پرست، جیسے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ بارش کا ہونا، یہ کہتے تھے کہ نکشتروں کا ایک دوسرے میں داخل ہو جانے سے بارش ہوئی ہے۔ تو جتنے ہمارے گزشتہ آیات تھے، اب اسی کے ضمن میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ مشرکین بتوں کو اللہ کے نزدیک واسطہ اور شفیع سمجھتے تھے۔ اب اس کے علاوہ وہ اپنے بعض معبودوں کو، مثلا فرشتوں کے بارے میں ایک اور عقیدہ بھی رکھتے تھے، اور وہ کیا تھا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو پہلے جو آیت میں اس طرح کے جو ان کے عقائد ہیں نا، اسی کی یہاں پر جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اگر اللہ کسی کو اپنی اولاد بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا۔ وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا۔ اب اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلے جواب دیا جاتا ہے، ہمیشہ سوال جب انسان ذہن میں لے کے بیٹھتا ہے تو اس کا جواب دیا جاتا ہے، أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ۔ اب تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے انہی کو جواب دے رہے ہیں۔ اب پہلے جملے کی تفسیر میں مفسرین نے مختلف تفسیریں کی ہیں۔ اب یہ جو اولاد ہے، ولدیت کا جو بات ہے نا، بعض نے تو یہ کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد بنانا ہی چاہتے ہیں تو بیٹیوں کا انتخاب کیوں کرتے، جو عربوں کے نزدیک بہت ہی کیا تھا، بے قدر و قیمت انسان تھے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے لڑکیوں کو، اور ان کے نزدیک سب سے کم تر درجے کی جو وہ تھا، وہ یہ بیٹیوں کو مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بیٹیوں کو جو ایک تمہارے نزدیک، اگر ان کو ایک دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اولاد ہی بنانا چاہتے تو تم بیٹیوں کو کیوں بناتے، کیونکہ تمہارے نزدیک تو بیٹیاں کمتر ہے، اگر اللہ تعالیٰ قوت والے تو اگر اولاد بنانا چاہتے تو بیٹوں کو اولاد منتخب کر لیتے، منتخب بیٹوں کو کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو یہ دراصل کیا تھا، مخاطب کے لیے ایک دلیل کی طرح تھا، تاکہ وہ اپنی جو ان کی جو بے بنیاد گفتگو ہے نا، اس کو وہ سمجھ لے کہ ہم بے بنیاد الزام لگا رہے، تہمتیں باندھ رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتے کہ ان کی اولاد ہو تو فرشتوں سے بہتر مخلوق اپنے لیے اولاد کی طرح پیدا کر لیتے۔ لصطفیٰ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے، مما یخلق ما یشاء جو آیت کا ٹکڑا ہے، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرشتوں کی بھی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ بہترین مخلوق کو پیدا کر لیتے اور اپنی اولاد کی طرح پیدا کر لیتے۔ اور تیسرا مفسرین کا قول یہ ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ اولاد کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ کسی کی اولاد اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے، جسمانی مددگار ہوتی ہے اور روحانی تسکین کا ذریعہ ہوتی ہے۔ انسان ضعیف ہو جاتا ہے تو اس کو ایک تسلی چاہیے، اس کو ایک تسکین چاہیے، تو اس کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر بفرض محال ہم یہ مان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس قسم کی احتیاج ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی جسمانی مدد، محتاج جب ہو جاتا ہے انسان تو اس کو جسمانی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو جسمانی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بالفرض ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس قسم کی احتیاج ہوتی تو پھر اس کے لیے اولاد کا ہونا ضروری نہیں ہے نا،
بلکہ اپنی اللہ تعالیٰ نے جتنی باشرف مخلوق پیدا کی ہیں تو اس میں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتے جو اس مقصود کو پورا کرتے، اولاد کا انتخاب کیوں کرتے؟ تو یہ بھی اس ایک قول آیا ہے لصطفیٰ کے بارے میں، یہ جو آیا ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو ولو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفیٰ مما، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو کیا کرتے تھے، چن لیتے ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتے، یخلق ما یشاء، جن میں پیدا کرتے جسے وہ چاہتے، یعنی جس کو بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ان میں سے جو پیدائش ہے اللہ تعالیٰ کی، یا تو ان کو پیدا کر لیتے، ان میں سے چن لیتے، یا پھر کسی اور مخلوق کو پیدا کر لیتے، تو اولاد کی ہی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، بعض نے کہا ہے کہ ایک تو یہ انسان کا جو مددگار ہونا اور روحانی تسکین ہونا یہ انسان کی ضرورت ہوتا ہے کیونکہ انسان محتاج ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ واحد ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، اور ہر چیز پر قاہر اور غالب ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قہار ہے تو اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے، ازل سے ہے اور اب تک رہیں گے، نہ وہ کسی کی مدد کے محتاج ہے اور نہ ہی کسی وحشت کا اس کے لیے کوئی تصور ہے۔ دیکھیں انسان وحشت محسوس کرتا ہے نا، تو پھر وہ چاہتا ہے کہ کوئی انس کے لیے اس کو ساتھی ہو، کوئی اس کے ساتھ بیٹھے اسی لیے تو انسان یہ ساری چیزوں کی اس کو ضرورت ہے، اسی لیے وہ اپنے اس کی جگاڑ نکالتا ہے، راستے نکالتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ میں ہم کوئی وحشت کا تصور نہیں کر سکتے کہ کسی چیز سے روحانی تسکین حاصل ہونے کی وجہ سے وہ وحشت دور ہو جائے، اور نہ ہی وہ نسل کے جاری رہنے کے محتاج ہے۔ لوگ اولاد اس لیے چاہتے ہیں کہ ہماری نسل ختم ہو جائے گی، ہماری نسل کو جاری رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے محتاج نہیں ہے، تو اس بنا پر وہ اولاد رکھنے سے پاک اور منزہ ہیں، چاہے وہ حقیقی اولاد ہو یا اپنائی اور انتخاب کی ہوئی ہو، ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اولاد کی۔ تو یہ مفسرین کے اقوال ہے۔ تو اس کے علاوہ جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے نا کہ یہ کام عقل، جو یہ لوگ جو باتیں بناتے تھے یہ عقل سے بے خبر تھے نا، جو کبھی فرشتوں کو اللہ کے اولاد خیال کرتے تھے اور کبھی اس کے اور جنوں کے درمیان کسی نسبت کے قائل تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جیسے ان کا تھا نا رب الارباب، تو ان کے ارباب کون ہے؟ یہ ساری جو بت ہے یہ سارے ہیں، ان کا یا تو اولیاء اللہ مانتے تھے یا پھر یہ جنات شیاطین جو ہم نے سورہ کہف میں بھی پڑھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی اس بات کی دلیل دے رہے تھے کہ یہ جو تم ابلیس اور اس کی ذریت کی بات مانتے ہو یہ کیوں مانتے ہو؟ کیا ان کے پاس کوئی طاقت ہے؟ اگر ہے تو کیا میں نے ان لوگوں کو کھڑا کیا تھا جب میں نے کائنات کی تخلیق کی تھی؟ یہ تو نہ خود ان کی جانوں کی تخلیق کے وقت میں نے ان کو وہاں پر حاضر رکھا تھا، پھر تم یہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تو ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ ان کا جو ان کے بت ہے ان کا تعلق جنوں سے ہے، اور ان کا اللہ کے اور جنوں کے درمیان میں یہ کوئی نسبت کے قائل ہوتے تھے، اور کبھی حضرت مسیح علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے تھے۔ اس واضح حقیقت سے بے خبر تھے کہ اگر بیٹے سے مراد حقیقی بیٹا ہو، چار چیزوں کا ہونا لازم ہوتا ہے اگر حقیقی بیٹا ہوتا ہے تو۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کا لازمہ جسم ہے کہ اللہ جسم رکھتا ہے، جسم ہوگا تبھی تو اولاد ہوگی، تو اس کا مطلب اگر آپ کہو کہ حقیقی اولاد ہے تو پھر اللہ کا بھی کوئی نہ کوئی جسم ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ تجزیہ کو قبول کرنا ہے، کیونکہ تجزیہ یعنی جز، تو اللہ کا جز ہے، کیونکہ بیٹا باپ کے وجود کا جز ہوتا ہے جو اس سے جدا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مطلب تجزی ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ جزوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یہ اس کو ماننا پڑے گا۔ اور تیسری بات کیا ہوگا؟ تیسرا اس کا لازمہ شبیہ اور نظیر کا رکھنا ہے، یعنی کہ بیٹا باپ سے مشابہت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی شبیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی نظیر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اس کا اور ایک چوتھا لازمہ کیا ہے؟ اس کا بیوی کی احتیاج، کہ بیوی بھی تو چاہیے اولاد کے لیے، تو یہ ساری چیزوں کا جواب دیتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سبحانہ، ان کے یہ سارے جو بتا رہے ہیں ان کا سب کے جواب میں ایک ہی بات آئی ہے، سبحانہ، کہ پاک ہے وہ ذات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ ساری ان کے جو احتمالات ہیں اس کے جواب میں صرف ایک کہا کہ اللہ تعالیٰ تمام باتوں سے پاک ہے۔ اگر اس سے مراد اچھا اب یہاں سے ایک اور بھی تفصیل ہے کہ اگر اس سے مراد اولاد یا ابنیت سے مراد انتخاب کیا ہوا بیٹا ہو، یعنی کہ اپنایا ہوا ہو، تو وہ بھی یا جسمانی مدد کے لیے ہوتا یا پھر اخلاقی یعنی انس اور محبت کے لیے ہوتا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر اور قاہر ان سب امور سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے،
اللہ تعالیٰ قاہر ہے، تو یہ ساری چیزوں سے بے نیاز، ان کو انسیت کی ضرورت ہے نہ جسمانی مدد کی ضرورت ہے۔ تو اگر کوئی بیٹا اڈاپٹ کرتے ہیں نا، اولاد اگر حقیقی اولاد نہیں ہے تو لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، کسی کو انتخاب کر لیتے ہیں، اپنا لیتے ہیں کسی کو، تو اس بنا پر واحد اور قہار کی تعبیر ان تمام احتمالات کا مختصر جواب ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ آیت کے ٹکڑے میں ہے کہ یہاں پر هو اللہ الواحد القہار، تو یہ ان کے سارے تشبیہات کا اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دے دیا ہے۔ لفظ لو عام طور پر کیوں ہوتا ہے؟ محال شرطوں کے لیے آتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر لو جو آیا ہے نا، اگر، تو یہ کب آتا ہے؟ یہ کوئی شرط ہوتی ہے، اگر ایسا کرو گے تو ایسا کریں گے، ہم کہتے ہیں نا اگر تم وہاں جاؤ گے تو تم کو یہ مل جائے، کوئی نہ کوئی ہم شرط لگا رہے، اگر تم وہاں جاؤ گے تو میں تمہاری پٹائی کروں گی، اگر روٹی کھاؤ گے تو کوئی نہ کوئی، جسے انسان شرط لگاتا ہے شرط کے طور پہ، تو یہ محال شرطوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لو قرآن پاک میں جہاں جہاں کر بھی آتا ہے تو محال شرطوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ایک فرض محال ہے، ناممکن چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرزند کا انتخاب کرے، اور اگر بفرض محال اسے کوئی ضرورت ہوتی تو جو کچھ وہ کہتے ہیں اسے اس کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو برگزیدہ مخلوقات ہے اس مقصد کو پورا کر دیتے۔ وہ اللہ الواحد القہار جو ہے، یہ اس میں دو دلیلیں آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو یہ صفت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی کے، تو لفظ واحد جو ہے نا، وہ لفظ واحد میں ہے کہ وہ اکیلا اور اپنی ذات میں واحد ہے، کسی جنس کا فرد نہیں، اور ظاہر ہے کہ اولاد، جیسے ہم نے آلریڈی چار میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کون سی چیزیں لازم آتی ہے، تو اولاد لازماً ہم جنس ہوا کرتی ہے، تو اس کی یکتا یگانہ ہستی کے لیے اولاد کیسے تجویز ہو سکتی ہے؟ چاروں چیزیں نا، بیوی بھی ہے وہاں پر، اور تشبیہ ہونا ہے، شبیہ اور نظیر بھی قائم ہو جانے کا ہوتا ہے، تجزی بھی آ جاتی ہے، ساری چیزوں سے اللہ بے نیاز ہے، تو کیسے اس کی اولاد ہو سکتی ہے؟ جو ایک اور جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ قہار میں دی گئی ہیں، یعنی جو بھی اس کی مخلوق ہیں اس سے مغلوب ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو مخلوق بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس سے مغلوب ہے، اور اس کی مملکت اور محکوم ہے۔ مالک ہوتا ہے بادشاہ، اور اس کی مملکت ہوتی ہے ساری کی ساری، حاکم ہوتا ہے، اس کی جو رعایا ہوتی ہے وہ محکوم ہوتی ہے، غالب یعنی جو قہار جو ہوتا ہے وہ ساروں کے اوپر غالب ہوتا ہے، اور اس کے ماتحت جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ مغلوب ہوتے ہیں۔ تو اس کے قاہر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو قاہرانہ گرفت میں جکڑی ہوئی ہے، یہ ساری محکوم ہے، مملوک ہے، مغلوب ہے، یہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے قاہرانہ جو گرفت ہے اس پہ جکڑی ہوئی ہے۔ تو جب ہر چیز اس کے سامنے دبی ہوئی ہے نا، تو اس پر کسی کا دباؤ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر کسی کا دباؤ نہیں ہے، اس کی قوت سب پر غالب ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، تو اسے اولاد کی کیا حاجت ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورے میں ایمانیات کو اتنے بہترین انداز میں کھلا ہے کہ انسان یقیناً یہ سورہ مکمل ہونے تک انسان کا ایمان عروج پر جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ آگے کی آیت میں ہے خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا کس؟ اب یہاں سے دیکھیں میں آپ کو تفسیر میں بتاؤں گی، سب سے پہلے کس کا جواب تھا؟ مشرکین کا جواب تھا، پھر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اولادیں قرار دی تھی، ابنیت کا جو تقاضا رکھتے تھے، اولاد ولدیت کا جو ایک عقیدہ رکھتے تھے، ان کا جواب آ گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک ملحدوں کے جواب یہاں سے آ رہا ہے کہ ملحد کیا کہتے ہیں؟ there's no existence of God، مانتے ہی نہیں وہ اللہ ہے، نہ بت، نہ بیٹا، نہ بیٹی، بس مدر نیچر ہی سارا۔ جو یہ نہیں مانتے نا، خدا کے ہونے کا جو عقیدہ نہیں رکھتے، ان سے اگر پوچھا جائے یہ ساری کائنات کیسے وجود میں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری ہوئی تھی اور ساری چیزیں اپنے آپ چل رہی ہیں، اپنے آپ ہو رہی ہیں۔ یہاں گلاس رکھ دو، صدیوں تک رکھے رہے گی، ہٹے گی نہیں وہاں سے، تو یہ اپنے آپ اگر چلتی تو یہ گلاس بھی چل کے بڑی ہو جاتی ہے، پھر چھوٹی ہو جاتی ہے، پھر کچھ اور ہو جاتی ہے، پھر کچھ اور ہو جاتی، تو اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے کہ مدر نیچر ورکس آن اٹ سیلف، سب اپنے آپ کا کام کر رہے ہیں، بگ بینگ تھیوری ہو گئی ہے، اس کے بعد میں یہ سب سکڑ رہے ہیں، ایک اپنی تھیولوجی ہوتی ہے۔ تو ملحدین کا جواب یہاں سے آ رہا ہے کہ خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، بالحق، حق کے ساتھ، یکور اللیل علی النہار، اور
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈھانپتے ہیں رات کو علی النہاری دن پر، اور یکور النہار علی اللیل اور ڈھانپتے ہیں دن کو علی اللیل رات پر، اور سخر الشمس والقمر اور اس نے مسخر کر رکھا ہے سورج کو اور چاند کو، کل یجری سب کے سب چل رہے ہیں، لأجل مسمى مدت تک کے لیے، اجل مدت تک کے لیے، مسمى ایک مقرر، الا خبردار، هو العزیز الغفار زبردست ہیں بہت بخشش فرمانے والے ہیں۔ آگے کی آیت میں بھی اسی کے ساتھ کنٹینیوشن ہے، خلقت کے اوپر اب یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے، اسی نے سورج اور چاند کو اس کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں، جان رکھو وہ زبردست ہیں اور درگزر کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی بہترین آیت ہے یہ، اللہ تعالیٰ کی واحد اور قہار ہونے کی دلیل دی جا رہی ہے کہ اس کی قوت اسی سے ظاہر ہے کہ اس نے آسمان اور زمین، چاند، ستارے اور جملہ جتنی بھی مخلوقات ہے اس کو پیدا کیا ہے اور بنایا بھی تو بڑی حکمت اور بجا طور پر مناسب شکل اور صورت کے مطابق۔ سورج ہے، اسکوئر نہیں ہے نا، ہر چیز کو ایک انداز سے بنایا ہوا ہے، سب کے آربٹس، ہم نے سورہ یاسین میں اس کو کافی ڈیٹیل سے پڑھا تھا، سولار سسٹم کو، یہاں پر اتنے ڈیٹیل سے نہیں ہے، زیادہ تر آیتیں آپ کو سورہ یاسین میں آ چکی ہیں کہ کیسے ہماری گیلیکسیز ہے، ہمارا سولار سسٹم ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور سورج کس طرح سے سفر کر رہا ہے، چاند کی منزلوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہاں پر، یہ ساری چیزوں کو یہاں پر تو سرسری طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ چاند، سورج، ستارے، جتنی کچھ بھی مخلوقات اللہ نے تخلیق فرمائی ہے، یہ ساری کی ساری بنایا بھی ہے تو بڑی حکمت اور ایسے انداز میں بنایا ہے کہ ایک مناسب شکل اور صورت کے مطابق، پھر تمام جتنی خلقت ہے، مخلوقات ہے، اس پر اسی کا تصرف اور دست قدرت ہے، کوئی اور اس کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں سورج، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جب پوچھا نا، وہ جو بادشاہ تھا، بڑا احمق بادشاہ تھا، اس سے پوچھا گیا کہ سورج زندہ، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور تو اس نے کہا کہ اچھا، وہ بڑا احمق بادشاہ تھا، تو اس نے کیا کیا، ایک آدمی جس کو پھانسی کی سزا ہونے والی تھی، اس نے اس کو آزاد کر دیا اور دوسرے بندے کو پکڑ کے پھانسی پہ چڑھا دیا، کہا دیکھو میں نے بھی تو زندگی اور موت دے دی، وہ بندہ مرنے والا تھا، میں نے اس کو زندگی دے دی، اور ایک بندہ زندہ تھا، اس کو میں نے موت دے دی، تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ زندوں کو مردہ کرتے اور مردوں کو زندہ کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ حی اور یموت یحیی و یمیت کا جب کہا گیا تو اس نے یہ دلیل پیش کر دیا۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کیونکہ حکیمانہ تھے، اللہ تعالیٰ انبیاؤں کے اوپر حکمت کھول دیتے تو انہوں نے کیا کہا، اچھا یہ تو بے وقوف ہے، اس کے سامنے تو کوئی دلیل دینا ہی فضول ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، سورج مشرق سے، اللہ تعالیٰ تو ایسٹ سے نکالتے، مشرق سے نکالتے، تم ایک کام کرو مغرب سے نکال کے دکھاؤ، ختم، وہ خاموش ہو گیا۔ تو یہ چیز جو ہے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تصرف اور بسط قدرت ہے، ایسے نہیں کہ تخلیق کر کے چھوڑ دیا۔ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں اللہ نے سب کیسے پیدا کیا، تو ٹھیک ہے، کوئی تغیر کر کے دکھا دو، زمین سے درخت نکالتے تم آسمان سے لٹکا کے دکھا دو، اس کے اوپر پھل لگا دو، جڑوں کو آسمان میں پھیلا دو، کیا ضرورت ہے زمین کے اندر ہی درخت کو جانے کی؟ آسمان سے بارش برستی ہے، تم زمین سے بارش برسا دو، الٹا کر دو سارا کچھ، نہیں کر سکتے کوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی چیزیں ہیں اس پہ تصرفات بھی اللہ ہی کے ہیں، وہی رات دن کا الٹ پھیر کرتے ہیں، اسی کے حکم سے انتظام کے ساتھ دن رات ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل چلے آ رہے ہیں۔ یہ بھی ہم نے سورہ یاسین میں کر لیا تھا کہ سورج اور چاند کو اسی نے مقرر کر کے رکھا ہوا ہے اور مسخر بھی کر کے رکھا ہوا ہے۔ مسخر کرنا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مطیع بنا دیا، سبمسو بنا دیا، وہ یعنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کو مسخر کر دیا۔ وہ سب میں سے آپ کی بات، یعنی اللہ کی بات مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے مسخر کیا؟ انسانوں کے لیے۔ انسانوں کو کیوں بنایا؟ کہ اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو یہاں پر یہی دلیلیں دے کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارا کچھ میں نے تخلیق کیا ہے تاکہ تمہاری سہولت کی، اور تمہیں میری عبادت کے لیے بنایا، تم کہاں کے چلے جا رہے ہو؟ آگے کی آیت میں بھی آپ دیکھیں گے، اس کے اینڈ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے بندے سے سوال کرتے ہیں کہ سورج اور چاند کو اسی نے مسخر کر کے رکھا ہوا ہے اور اپنے دورے کو پورا کر رہے ہیں، ان کے لیے جو طریقہ کار اور جو نظام مقرر کر کے رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے، وہ اسی کے مطابق اپنے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔
جو نظام اور جو قانون قاعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے نا، اس سے کوئی بھی چیز اور کوئی طاقت اس کو بدل نہیں سکتی۔ تو یہ جو عظیم و شان چیزوں کو بنانے اور ان کو اپنے حکم کے نیچے رکھنے کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ماتحتی میں ہے سارے کچھ، تو اس کی اللہ تعالیٰ کی شان اور بڑائی اور قوت اور حکمت ظاہر ہوتی ہے یہاں پر۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اب فرما رہے کہ دیکھو انسان کا علم اور اس کا کوئی دخل کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر، بھلے تم کتنے بھی علم حاصل کر لو، سورج تک جا کے دکھاؤ، سورج کے اندر جا کے بیٹھو، گھر بناؤ وہاں پر جا کے سورج میں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آگ کو، اسی تپش کو، اللہ تعالیٰ نے سورج میں سے بھی تو آگ نکلتی ہے، تپش نکلتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اسی میں تھے، کوئی کر کے دکھا دے اس طرح، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی کر دیا تھا، کوئی کر دے دنیا میں آگ ہے اس کو ٹھنڈی کر دے؟ نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ کائنات کا جو انتظام ہے، کائنات کے انتظام کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی نئے قاعدے قانون بنا سکتا ہے اور نہ بنائے ہوئے قاعدے کو بدل سکتا ہے۔ جب یہ باتیں کسی اور میں نہیں ہیں تو پھر اس کا واحد اور قہار ہونا ثابت ہو گیا ہے نا، تو پھر ان دلائل کے بعد بھی اگر کوئی توحید سے انکار کر دے تو لوگوں کی یہ گستاخی اور یہ جو شرارتیں وہ کر رہے ہیں نا، تو ایسی ہیں، یہ سب نظام درہم برہم کر دیا جائے اور بصورت انکار ان کو سخت سزا دی جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ جو آیتیں ہم پڑھیں گے کہ اور بخشنے والے اور درگزر کرنے والے اور اپنی شان اور اپنے عفو اور مغفرت سے ایسا ایک دم نہیں کرتے۔ اب دیکھیں یہ جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عقلی دلیلیں کیسے پیش کر رہے ہیں۔ عقیدہ توحید بیان کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ عقلی دلائل بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی کہ ارشاد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو خلق السماوات والارض بالحق، جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ میں پیدا کیا، یعنی کائنات کی جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت اور مصلحت کے تحت واقع ہوئی۔ اس سے ان لوگوں کی بھی تردید ہوتی ہے جو پورے نظام کائنات کو، میں نے جس بتایا آپ لوگوں کو، ایک ملحد جو ہوتا ہے یہ کہتے ہیں ایسے ہی بنا ہوا ہے، عبث میں اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، ایسے ہی بنا کے رکھا ہوا ہے، تو اور کہتے ہیں کہ کوئی ان کا خالق نہیں ہے۔ تو یہ جو کوئی چیزیں ہیں یہ شروع سے اسی طرح سے چلی آ رہی ہیں اور اسی طرح چلتی رہیں گی۔ تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، اس کی ابتدا بھی ہے اور اس کی انتہا بھی لازماً ہوگی۔ جیسے سورہ آل عمران کی آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کا تذکرہ فرمائے جو ارض اور زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ پروردگار تو نے یہ سب کچھ بیکار محض پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ بنی نوع انسان کی مصلحت کے لیے اپنی خاص حکمت کے تحت ان کی تخلیق فرمائی ہے۔ جو کچھ بھی خلقت ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص حکمت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل، جو رات کو دن پر لپیٹتے ہیں اور دن کو رات پر لپیٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شب و روز، یہ جو شب و روز کا یہ جو نظام چل رہا ہے اپنی حکمت بالغہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قائم کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب اس کی جو آمد و رفت ہم جو دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی بھی فرق نہیں پڑتا نا، رات اور دن کیلکولیٹڈ ہے، سردیوں کی راتیں، دن، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسے کیلکولیٹڈ انداز میں رکھی ہوئی ہے کہ اب اس کے اندر انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یعنی کہ انسان اگر مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، اگر آپ یہ جو گلوب ہے، کرۂ زمین جو ہوتا ہے، اس سے اگر آپ باہر بیٹھے ہو مثال کے طور پہ اور زمین کو اپنے ارد گرد حرکت کرتے ہوئے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرکت کرنے کو وضع کیا ہے، اس کا اگر منظر اگر آپ دیکھیں گے تو کیسے لگے گا؟ رات اور دن پیدا ہونے کو اگر آپ دیکھیں تو اسے نظر آئے گا کہ انسان کی گویا کہ ایک بالکل ایک ترتیبی طور کے اوپر ایک طرف سے رات کی جو سیاہ کلر ہے نا، میں نے آپ کو ایک امیج شیئر کیا تھا، مجھے وہ امیج ملا نہیں ہے، گلوب کا ایک حصہ پورا روشنی ہے، ایک حصہ پورا رات ہے۔ کیسے لگے گا وہ؟ جیسے کہ سیاہ رنگ کی نوار دن کی روشنی پر لپیٹی جا رہی اور دوسری طرف سے دن کی سفید رنگ کی نوار رات کی سیاہی کے اوپر لپیٹی جا رہی، جیسے یکور جو کہتے ہیں نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی لپیٹے جا رہے ہیں۔ تو اس بات کی طرف انسان کو ایک توجہ ہوتا ہے نا، یکور تکویر کے مادے سے لپیٹنے کے معنی میں ہے، اور جو لغت کی ایک خصوصیت کے ساتھ میں اس کو کیسے بتایا گیا ہے کہ امامہ یا دستار ہوتا ہے نا، اس کو سر کے اطراف میں اگر لپیٹے تو کیسے لپٹے گا امامہ کو آپ؟
تو اس کے لپیٹنے کو اس کا ایک نمونہ بیان کر رہے جو لغوی معنی کے اعتبار سے. تو اس سے کیا نقطہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارا ارتھ ہے وہ گول ہے نا. کیونکہ اسی کی وجہ سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لپیٹ گول چیز کے اوپر ہی آپ لپیٹ سکتے ہیں نا. ایسے گھومتا ہوا جو پہلے تو یہ اس کا گمان نہیں تھا کہ زمین جو ہے گول ہے یا پھر کس طرح کی ہے. تو اسی وجہ سے کیسے لگے گا اس کی گردش کے اثر سے کیسے لگے گا آپ کو کہ جیسے کہ ایک رات کی سیاہ نوار اور دن کی سفید نوار ہمیشہ اس کے گرد چکر لگاتی ہیں. گویا ایک طرف سے سفید نوار سیاہ پر اور دوسری طرف سے سیاہ نوار سفیدی پر لپیٹی جا رہی ہیں. بالکل سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے پیارے انداز میں اس کو بیان کیا. یکورو لپیٹنے کو کہتے ہیں جیسے کہ امامہ آپ لپیٹتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى کہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہیں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ جس نے سورج اور چاند کو تابع کر رکھا ہے, مسخر کر کے رکھا ہوا ہے. كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کی جو تخلیق فرمائی ہے نا اور ان کی جو مسلسل روانی ہے, مسلسل وہ چل رہے ہیں. اس میں بھی انسانوں کی ایک مصلحت کے ایک پہلو چھپے ہوئے ہیں, ان کے سامان چھپا ہوا ہے. اچھا سورج کی اور چاند کے گھومنے پھرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کے دن رات کے آتے جاتے رہنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دونوں اپنی اپنی منزل میں اپنے سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہر دن اور ہر رات ان کی منزل الگ ہو رہی ہے. تو یہ جو اختلاف ہے اس کی وجہ سے سال بھر کے موسموں کا تغیر اور تبدل ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے. موسم بدل رہے ہیں نا, دن رات سے بھی دن رات 24 گھنٹے ہو رہے ہیں, مہینے گزر رہے ہیں, مہینوں کے بعد سال. تو یہ گرمی کے 3 مہینے, سردی کے 3 مہینے, بارش کے 3 مہینے, یہ جو ٹائم ہو رہا ہے صرف یہ گھومنے سے ہو رہا ہے. یہ اپنے آپ میں بھی روٹیشن اینڈ ریولیوشن ہو رہا ہے. چاند اطراف گھومنے سے دن رات ہوتے ہیں اور زمین جو ہے چاند زمین کے اطراف گھوم رہا ہے, زمین اپنے آپ میں بھی گھوم رہی ہے اور سورج کے اطراف بھی گھوم رہی ہے. تو اس سے سورج موسموں کی تبدیلی آتی ہے اور جن کے دوران کیا ہو جاتا ہے. اچھا موسموں کی تبدیلی سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. اس سے ایک تو پھلوں کے سیزنز چینج ہونے سے تو بہت فائدے ہوتے ہیں. اس سے بہت سارے جتنے ہمیں کھانے پینے کے غلے ہوتے ہیں بارش میں اور دھوپ میں اور گرمیوں میں اور سردیوں میں پھل پیدا ہوتے ہیں, اجناس پیدا ہوتی ہے. اور یہ سارے کا سارا جو نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت تک جاری رہے گا. پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ پورے کا پورا نظام شمسی جو ہے, شمس اور قمر کو اللہ تعالیٰ درہم برہم کر کے قیامت برپا کر دیں گے اور پھر دوسرا نظام قائم کر دیں گے. اسی لیے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے. اور کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ خبردار هو العزیز الغفار, آگاہ رہو کہ جس خدا تعالیٰ نے یہ نظام کائنات قائم کر کے رکھا ہوا ہے وہ کمال قوت کا مالک ہے. هو العزیز اور بہت بخشش کرنے والا ہے, غفار ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قوت کا ایک ادنا مظاہرہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. سورج چاند ستارے کہکشائیں جو گھوم رہی ہے, سورج شمسی نظام ہے, یہ سارے نظام جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو صرف ایک ادنا سا بالکل مظاہرہ ہے. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا سورہ کہف میں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا کوئی بڑا واقعہ ہے, کوئی عجیب واقعہ ہے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا بھی بتا دیا اور حضرت خضر علیہ السلام کا بھی بتا دیا. تو یہ سارے واقعات بھی عجیب تر ہے اور اس سے بھی عجیب تر تخلیق کائنات ہے, اس سے بھی عجیب تر سب کچھ ختم کر کے دوبارہ اس کو پیدا کرنا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو یہ تو سب ادنا مظاہرے ہیں. اس نے چاند, سورج, زمین اور جتنے بھی دیگر لاکھوں گنا بڑے بڑے سیارے جو ہمیں نہیں پتہ, اب پتہ چل رہا ہے. اس زمانے میں جب آیتیں اترتی تھی ان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ کتنے کمپیریٹیولی دوسرے پلانٹ سے کمپیئر کریں گے تو ہماری ارتھ بہت چھوٹی سے ڈاٹ کی طرح ہے اور پھر گیلیکسی میں تو بالکل وجود ہی نہیں ہے, سولار سسٹم کا ہی وجود نہیں ہے. تو جو سب کے سب ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ربط رکھا ہوا ہے اور سارا کا سارا جو سسٹم چل رہا ہے یہ ایک بالکل ایک سسٹمیٹک طریقے سے کنیکٹڈ سسٹم ہے. یہ پورا ایک دوسرے کے ساتھ ہر کوئی کنیکٹڈ ہے. بلکہ ایک جانور کا ایکسٹنکٹ ہونے کے اوپر بھی سائنٹسٹ پریشان ہو جاتے ہیں. اگر ہنی بھی ایکسٹنکٹ ہو جائے, مکھی اگر چلی جائے, یہ ساری چیزوں کو کہتے ہیں کہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. ہنی بھی ایکسٹنکٹ ہو جائے تو پھر سب چیزیں ختم ہو جائے گی کیونکہ بہت ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. اگر ایک شیر ایکسٹنکٹ ہو جائے, ایک ہاتھی ایکسٹنکٹ ہو جائے, یعنی کہ ایک جانور کے ایکسٹنکٹ ہو جانے کے اوپر وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ پورے کا پورا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا. تو یہ پورے کا پورا جو سسٹم ہے, یہ نظام ہے, یہ سب مربوط ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک
قائم کر کے رکھا ہوا ہے. اب اپنی منزل کی طرف یہ سب چل رہے ہیں. پھر اس کی اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کیا ہے کہ وہ مجرموں کو فوراً گرفت میں نہیں لیتے. ایک تو عزیز ہے، اللہ کو ساری قوت کے مالک ہے، اور دوسرے غفار ہے. اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کیا ہے کہ وہ انسانوں کو فوراً گرفت میں نہیں لیتے بلکہ مہلت بھی دیتے ہیں. پھر جب کوئی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، تائب ہو کر اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ بندہ جب برائیوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور ایمان کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر اس کو اس کی عفو اور مغفرت بھی جوش میں آ جاتی ہے، کیونکہ غفار ہے اور وہ بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں. یہ سب سے بڑی صفت ہے. ایک انسان جس کے پاس پاور رہتا ہے نا، اس کے اندر یہ معاف کرنے کی صفت بہت کم ملتی ہے. وہ سزا دینے کے اوپر ہی آمادہ رہتا ہے. پاورفل انسان کی اگر کوئی نافرمانی کریں گے نا تو پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ اچھا بہت اچھا کیا، میں تم کو معاف کر دوں گا. نہیں، رحمت ان کی اتنی نہیں ہوتی ہے. جو جس کے اندر پاور ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، پھر وہ ان کے اندر جلال بھی ہوتا ہے، پھر وہ سزا دے دیتے ہیں فوراً. تو غفار جو ہے نا، اصل میں مبالغہ کا صیغہ ہے، غفران کے مادے سے، جو اصل میں ایسی چیز کو چھپانے کے معنی میں ہے جو انسان کو پلیوشن یعنی آلودگی سے محفوظ رکھے. کوئی چیز اس کے اندر آلودہ ہو جائے، اور جس وقت یہ اللہ کے بارے میں استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ نادم اور پشیمان بندوں کے عیوب اور گناہوں کو چھپا دیتا ہے. شرط کیا ہے توبۃ النصوحہ کی؟ انسان نادم ہو جائے اور پشیمان ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اس ندامت کے ساتھ میں اور پشیمانی کے ساتھ میں جب اپنے گناہوں کو تسلیم کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ عیوب اور گناہوں کو چھپا دیتے ہیں اور انہیں عذاب اور کیفر کردار سے بچا لیتے ہیں. کردار کشی بھی نہیں ہوتی، اس کے عذاب بھی نہیں ہوتا. ہاں، وہ صاحب عزت اور قدرت کے ساتھ ساتھ غفار بھی ہیں، اور رحمت و غفران کے ساتھ ساتھ قہار بھی ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ عزیز ہے، عزت و قدرت کے ساتھ ساتھ غفار بھی ہے، اور رحمت اور غفران کے ساتھ کیا ہے؟ قہار بھی ہے. آیت کے آخر میں ان دونوں اوصاف کا بیان بندوں میں خوف اور رجا کی حالت پیدا کرنے کے لیے. ایمان کیا ہے؟ امید اور خوف کے درمیان میں ہے. انسان کو اپنے گناہوں سے ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ ایسا نہ ہو بندہ کہ میرے اتنے گناہ ہو گئے، اب میری تو معافی نہیں ہے. وہ مایوس نہ ہو اور اتنا زیادہ متکبر نہ ہو جائے اپنے اعمال کے اوپر کہ اس کے اندر سے خوف کا مادہ ہی نکل جائے. تو انسان کو ڈرتے بھی رہنا چاہیے اپنے گناہوں پر، اور اللہ سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے. آگے کی آیت میں ایک بار پھر پڑھ دیتی ہوں میں آیت کو. خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر. سورج چاند کا یہاں پر دن رات کا ایک دوسرے کے اوپر لپیٹنا بتایا گیا. پھر وسخر الشمس والقمر، جو ہمارے دن اور رات کو گھومتے گھومتے جو دن رات ہوتے ہیں، وہ پھر سورج اور چاند کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ موسموں کی تبدیلی اور بہت ساری نظامی تخلیقات اس کے اندر ہے، شمسی نظام کے اندر. اب آگے جو بتایا گیا تھا کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک مدت تک، اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، سورج چاند ستارے سارے جھڑ جائیں گے، ختم، لپیٹ دیے جائیں گے سارا کچھ. الا هو العزیز الغفار، خبردار وہی زبردست ہے، بہت بخشش فرمانے والے. کہ انسان گناہ کرنے کے بعد میں جو کفر اور شرک اور عناد کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بخشش کے دروازے کھلے ہیں. انہوں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے کہ اللہ ایسا ہے یہ ساری تخلیقات کے بارے میں بتانے کے بعد میں بھی فرما رہے کہ یہ جو دروازہ ہے توبہ کا، یہ کھلا ہے. ہر بندہ کتنا گناہ کر لے، زندگی بھر شرک میں گزار دے، اس کے بعد میں وہ آئے تو توبہ قبول کر لی جائے گی. یہاں پر ایک اور خلقت کے بارے میں یہ جو آیت ہے، خلقکم من نفس واحدۃ، اس نے پیدا کیا ہے تم کو من نفس واحدۃ، ایک جان سے، ثم جعل منها زوجها، پھر بنایا اس سے اس کا جوڑا. وانزل لكم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور انزلہ اور اس نے اتارے تمہارے لیے من الانعام مویشیوں میں سے 8 جوڑے. یہ 8 جوڑے کون سے میں آپ کو بتاؤں. یخلقکم، پیدا کرتا ہے تم کو، فی بطون امہاتکم، تم کو فی میں پیٹوں کے، یعنی بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر،
خلقم من بعد خلق، ایک تخلیق کو ایک تخلیق کے بعد، فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں، سبحان اللہ، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی، فانا تصرفون، تو کہاں سے، کیوں کر تم پھرائے جاتے ہو، کدھر طرف جا رہے ہو تم، تصرفون، کہاں تم جا رہے ہو؟ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے، وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے، یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو۔ یہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کو یہ آیت بہت ہی بلیغ آیت ہے۔ آپ دیکھیں، ماں کے اندھیرے، 3 اندھیرے، آپ سوچے گا انسان کے 3 اندھیرے کون سے، 8 جانور، کتنا کیلکولیٹڈ فارم میں، ایسے نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ بتا دیا، ہاں ٹھیک ہے ماں کے پیٹ میں پیدا کر دیا، لیکن کیسے پیدا کیا، ایک کے بعد دیگر اسٹیجز بھی ہے انسان کے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نظام کائنات کو بطور دلیل اللہ تعالیٰ نے جو توحید پیش کرنے کے بعد میں اب فرما رہے ہیں کہ نسل انسانی کی تخلیق، سب پہلے تو کائنات بن گئی، اب انسان کی تخلیق آ گئی، کہ انسان کی تخلیق، پھر اس کے جانور جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، سب سٹیج بائی سٹیج اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ نسل انسانی کی تخلیق کو بھی اپنی وحدانیت اور قدرت کاملہ کی دلیل بنایا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا، خلقکم من نفس واحدۃ، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہیں جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ثم جعل منها زوجہا، پھر اسی میں سے اس کا جوڑا بھی بنایا۔ اب دیکھیں، اسے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے تخلیق مراد ہے، تو اللہ نے سب سے پہلے نسل انسانی کے والد آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا، اور پھر آپ ہی کی پسلی سے آپ کی زوجہ حضرت حوا کو بھی نکالا۔ اب پسلی کیونکہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس لیے ہر عورت میں ایک فطرتاً کجی پائی جاتی ہے، ٹیڑھ پن پایا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ٹیڑھی مطلب کچھ مراد ہوتی ہے، ایسے نہیں کہ ہمیشہ ہر معاملے میں وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، بہت ساری عورتوں کی خصوصیات بھی بیان کی گئی، جب آئیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں عورتوں کی خصوصیات اتنے بہترین انداز میں فرماتے ہیں۔ تو اب وہ تھوڑا سا اس کے اندر کجی بھی پائی جاتی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے اسی حالت میں کام لیتے رہو اور اس کی کجی کو درست کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ ٹوٹ ہی نہ جائے۔ بہرحال ٹوٹ جانے سے مراد جو محدثین میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ ٹوٹنے سے مراد کیا ہے، کہ جدائیگی نہ ہو جائے، طلاق نہ ہو جائے، بہت زیادہ ٹھوک ٹھوک کے اس کو سیدھی کرنے جا رہے ہیں، وہ کیا ہو جائے گا، درمیان میں طلاق ہو جائے گی، ختم، تو رشتہ ہی نہ ختم ہو جائے، تو جیسی ہے عورت اس کے ساتھ میں وہ ٹیڑھی ہے تو ٹیڑھی لے کے چلو اس کو۔ بہرحال جو نفس واحد سے تخلیق کا مضمون اللہ نے سورہ نساء میں کے آغاز میں بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ تو مجعل منہا زوجہا، یہ جو آیا ہے کہ ایک انسان سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ایک جو بتایا ہے سورہ نساء میں، اللہ نے اپنی وحدانیت کی تیسری دلیل، اچھا یہاں پر میں اس کو آپ کو سورہ نساء کی جو تشریح ہے وہ میں آپ کو یہاں پر نہیں بتا رہی ہوں، سورہ نساء میں اس کی تشریح آئی ہے کہ انسان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نفس واحد سے۔ اب یہاں پر ثم جعل منها زوجها کے بعد میں وانزل لكم من الانعام ثمانیة ازواج، کہ اللہ نے اپنی وحدانیت کی اب یہاں پر تیسری دلیل بیان فرمائی ہے۔ وانزل لكم من الانعام، اب یہاں پر دیکھیں انعام کسے کہتے ہیں، ہم نے پڑھ لیا تھا چوپایوں کو، چوپایوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا تھا، ثمانیۃ ازواج، اب 8 مویشی، جو مویشی ہوتے ہیں ان کی 8 جو 8 جوڑے بتا رہے ہیں، تو یہ اب مویشی کون سے ہیں یہاں پر، اس کی تفصیل سورہ انعام میں ہم پڑھیں گے آگے جا کے، کیونکہ سورہ انعام مدنی سورہ ہے، اس لیے میں نے نہیں کروایا تھا آپ لوگوں کو۔ یہاں پر
میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کون سے 8 سے مراد، ایک سب سے پہلے تو جوڑا نر مادہ، ٹھیک ہے؟ تو 4 جانور ہیں، مویشی، مویشی کیسے کہتے ہیں؟ چوپایوں کو کہتے ہیں، جو ہم نے سورہ یاسین میں کر لیا تھا، اور ڈومیسٹک اینیملز کو کہتے ہیں، مویشی ڈومیسٹک اینیملز کو کہتے ہیں جو آپ کے درمیان میں رہتے ہیں۔ تو کون سے وہ اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، یہ یاد رکھیں آپ لوگ کے ٹیسٹ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو اس کے جوڑے 8 ہو جائیں گے، 4 جانور نر مادہ کریں گے تو 8 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اونٹ نر مادہ، گائے نر مادہ، بھیڑ نر مادہ اور بکری نر اور مادہ، یہ 4 جانور ہے۔ اب یہ حلال جانور ہے، اور انہی کی قربانی بھی کی جاتی ہے۔ یہ جانور کیا ہے؟ خاص طور پر انسان کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو انسانوں کا خادم کے طور پہ بنائے، اور لوگ ان سے بہت سارے فائدے اٹھاتے ہیں۔ اونٹ جو ہوتا ہے، یہ آپ سب کو پتہ ہے شپ آف دا ڈیزرٹ کہا جاتا ہے، اور اونٹ کی سواری بھی کی جاتی ہے، اس کے اوپر بوجھا بھی ڈھویا جاتا ہے۔ اور اونٹ آپ دیکھیں جو جانور یہاں پر بیان کیے گئے نا قرآن پاک میں، یہ اسپیشل جانور ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے ان ڈیپتھ جا کے، تو اس کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے جڑی ہوئی۔ اور جو آگے والی جو گائے ہے، گائے یا بیل، اس کے دونوں بھی آپ لے لیں، گائے اور مادہ ہے، اور بیل جو ہے اس کا نر ہے۔ یہ ہل جوتنے کے بھی بڑے کام آتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے کنویں سے پانی بھی اس زمانے میں کھینچا جاتا تھا۔ آج بھی، اب تو ٹریکٹرز آ گئے ہیں، لیکن پھر بھی اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ گائے کے ویسے بھی بہت فائدے ہوتے ہیں، آپ کو سب کو پتہ ہے گائے کا۔ آج کل تو گائے کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے نا، گائے کے پیشاب میں سے وہ لوگ پیسٹیسائڈز کر رہے ہیں، اس کے گائے کے گوبر کے اتنے فائدے ہوتے ہیں، گائے کی ہر چیز کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور گائے کا خاص ذکر بھی آیا ہے، یہ دیکھیے دوسرا سورہ ہے، سورہ بقرہ میں بھی گائے کے بارے میں آیا تھا، سورہ انعام میں بھی آیا ہے۔ تو اب جو بھیڑ اور بکریاں ہوتی ہیں، خاص طور پر اس سے اون پیدا ہوتے ہیں، بھیڑ سے تو اون پیدا ہوتے ہیں۔ بکریوں کی چمڑی سے بھی یہ لوگ مشکیزیں بناتے ہیں، بستر بناتے ہیں، اس کو دبیز کر کے اس کو دباغت کرے جاتے ہیں چمڑوں کو، اور دباغت کے بعد میں پھر اس کے بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب بہت زندگی کی ضروریات پوری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان جانوروں کا گوشت اور دودھ بھی ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، اور ان کی جو کھال ہے، کھال کے ساتھ ساتھ ہڈیاں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے آج کل جانوروں کی ہڈیاں کتنے سارے کاموں میں استعمال ہوئے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ پالتو جانور ہے، اور انسان کے مزاج کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر کے انسانی خدمت پر ان کو مامور کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے لیے تخلیق کے بجائے نزول لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک خاص یہاں پر جو نقطہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ، تو یہ انزلہ ہم نے پیچھے بھی پڑھ لیا تھا، نازل اوپر سے نیچے کی طرف اترنے کے لیے نازل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا یہ جانوروں کو آسمان سے نیچے اتارا ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے اس کا؟ تو ہم اس کو تھوڑی سی، اس کی بہت سارے مفسرین کے اقوال ہے۔ نزول کا لفظ استعمال کیا ہے تو کیا مطلب ہے؟ جانور کہیں اوپر سے تو نہیں نازل ہوئے، بلکہ زمین پر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا یہ بھی ایک اسلوب بیان ہے کہ ان جانوروں کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے۔ انزلہ جو کہا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ لوہے کے متعلق بھی فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، سورہ حدید میں ہے کہ اور ہم نے لوہا اتارا جس میں شدید خطرہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ اسی طرح لباس کے لیے بھی نزول کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، کہ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا جو کہ تمہاری ستر پوشی اور زینت کے کام آتا ہے۔ ان تمام مقامات پر بھی نزول کا معنی کہیں اوپر سے اتارنا نہیں بلکہ پیدا کرنا ہی ہے۔ بعض مفسرین نے لفظ نزول کے بعض اور وجوہات بھی بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جانوروں کی زندگی کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ پانی اور چارے پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور پانی کو اللہ تعالیٰ کہاں سے اتارتے ہیں؟ آسمان سے، بارش کی صورت میں اوپر کی طرف سے نازل کرتے ہیں، تو جس سے نیچے زمین کے اوپر کیا پیدا ہوتا ہے؟ سبزہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جانوروں کی جو خوراک ہے وہ یہی سبزہ ہے۔ تو اس وجہ سے جانوروں کو ایک مجازی طور پر نازل کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ اچھا، بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کو جنت سے اتارا گیا، اسی طرح بعض دیگر اشیاء جیسے کہ پتھر، یہ جو حجر اسود ہے، حجر اسود اور خوشبو کو بھی جنت سے اتارا گیا ہے۔ اسی طرح سے ان مویشیوں کو بھی جنت سے ہی اتارا گیا، اس لیے ان کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال ہوا۔ یہ بعض مفسرین کا قول ہے۔
بعض اور یہ بھی کہتے ہیں کہ انزلہ کا مادہ جو ہے نزلہ نہیں ہے بلکہ نزلہ ہے. آپ کو یاد ہے نزول میں نے پیچھے بتایا تھا آپ لوگوں کو مہمانی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جنتیوں کی مہمانی بہت اچھے اچھے مشروبات سے ہوگی اور جہنمیوں کی مہمانی زقوم سے اور گرم حمیم سے ہوگی. تو کیا ہو گیا یہ نزلہ اس کا مادہ ہے. تو اس کے معنی کیا ہوگا مہمان نوازی ہوتا ہے. تو یہ 8 قسم کے جانور بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت اور مہمان نوازی کے لیے پیدا کیے ہیں. لہٰذا ان کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب آگے جو آیت کا ٹکڑا ہے یخلقکم فی بطونہم، یہاں پر جو یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. اب اس کی ہم تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ بعض فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اچھا یہ تو چوتھی دلیل ہو گئی، ایک منٹ. اچھا یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی جو نشوونما ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر ذکر آیا ہے انسان کی تخلیق کے بارے میں. مثلا سورۃ المؤمنین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو ایک مضبوط جگہ میں نطفے کی شکل میں رکھا ہوا ہے، نطفہ بنا کر رکھا ہے. پھر نطفے کا سٹیجز بتا رہے ہیں، نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے سے بوٹی بنائی، پھر بوٹی کے اوپر ہم نے پھر بوٹی کو ہم نے اس کے اوپر بوٹی کے اندر ہڈیاں بنائی ہیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پوش چڑھایا. سٹیجز ہے نا، نطفہ، علقہ، مضغہ، مجھے اس کے ایگزیکٹلی وہ لیج کی شکل میں آپ دیکھیں 4 اور 5 سٹیجز ہے. بلکہ سورہ مومنون ہم جب کریں گے تو میں آپ کو امیجز کے ساتھ میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے اس کے، بلکہ اب سائنٹیفکلی وہ پروف بھی ہو گیا ہے. تو پھر گوشت کا جو لوتھڑا ہوتا ہے اس کے اندر پھر ہڈیاں پیدا کی، پھر ہڈیوں کے اوپر یہ جو ہمارے مسلس ہے وہ گوشت پوشت چڑھایا ہے، پھر اس کو نئی صورت میں تیار کیا ہے. ہم نے سورہ واقعہ میں بھی کیا تھا. سٹیجز جو ہوتے ہیں تھوڑے سے میں نے آپ کو امیجز سے بتائے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ، یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ تعالیٰ بڑے بابرکت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو سب سے بہترین بنانے والے ہیں. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ماں کے پیٹ میں کئی مرحلوں میں نشوونما پر عطا کی ہیں. ایسے نہیں کہ یکدم سے کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے تو آسمانوں سے ایک بچہ ہمارے گود میں دے دیتے، لیکن وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نشوونما کے لیے بھی سٹیجز رکھے ہیں جو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اچھا ظلمات ثلاث یعنی 3 اندھیروں کے اندر. تو کیسے؟ جہاں بچہ پرورش پاتا ہے وہاں ایک تو ماں کا پیٹ کا اندھیرا ہوتا ہے، اور پھر رحم مادر کا اندھیرا ہوتا ہے، اور تیسرے اندھیرا اس جھلی کا ہوتا ہے جو ساک ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے، جس کے اندر وہ جو بچہ ہے وہ نشوونما پا رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو 3 اندھیروں میں یہ جو ایک دم کمال درجے تک اللہ تعالیٰ انسان کو پہنچا رہا ہے، انسان کی تخلیق فرما رہے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ اب دنیا میں کیا ہو جاتا ہے کہ بغیر لائٹ کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا نا. کوئی بھی انسان کچھ بھی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اندھیرے میں کام نہیں کر سکتا، اس کو روشنی چاہیے. اگر تھوڑی سی دیر کے لیے پاور کٹ ہو جائے کسی فیکٹری میں تو پھر کام نہیں ہوتا ہے، سارا کام رک جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لگائی ہوئی جو فیکٹری ہے اس میں روشنی کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک تہ بتہ اندھیروں میں، یعنی 3 اندھیروں میں انسان کو فی احسن تقویم کہ بہترین شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے ہیں. اور یہ بھی اس کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے. اب یہ جو ذالکم اللہ ربکم جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرمایا کہ یہ ہے تمہارا رب جس کی صفات بیان ہوئی ہے اور جس نے تمہاری مصلحت کے لیے کائنات کا نظام قائم کر کے رکھا ہوا ہے. اسی کے لیے تمام کی تمام بادشاہی اور اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کے لائق تو وہی ذات ہو سکتی ہے نا جو کہ انسان کی تخلیق کرے، خالق ہو، مالک ہو، بردبار ہو، واجب الوجود ہو. جب یہ صفات اس کے سوا کسی ذات میں نہیں پائی جاتی ہیں تو پھر کیسے کسی کو معبود بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک انسان کا، جب اللہ تعالیٰ کبھی سوال کرتے ہیں نا تو پھر سوال نہیں کر رہے کہ ہم سے جواب طلب کرے، بلکہ ایک ہمارے لیے ایک تان ہوتا ہے کہ تم بے وقوف ہو. ایک ہم کہتے ہیں نا کہ کیا کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوچھ رہے کہ کیا کر رہے ہو،
ہم اس کو ایسے اس سے انکوائری نہیں کر رہے، بلکہ اس کو سمجھا رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، مگر تم کدھر پھرے جا رہے ہو؟ تم اس کو چھوڑ کر کس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو؟ یہ جو انسان کا ایک روش اس نے اختیار کر کے رکھی ہے نا، اس کے لیے بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لہو، اب وہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی یعنی معبود کوئی نہیں ہے مگر اللہ کے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری کائنات کی تخلیق کے بارے میں سب اتنی گہرائی سے بتا دیا ہے، اس کے بعد میں ان ملحدین جو لوگ کہتے ہیں کہ سب مدر نیچر سے ہو رہا ہے، تو تین اندھیروں کے اندر میں بچے کی تخلیق ہونا، وہ بھی سٹیجز میں بتدریج ہو رہا ہے نا، یکایک کچھ نہیں ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ سٹیجز میں 9 مہینے کے اندر ہر روز بچہ تبدیل ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے، سٹیجز کے اندر 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 تبدیل ہو رہا ہے، اس کے لنگز بھی بن رہے ہیں، اس کے یہاں تو اللہ تعالیٰ نے صرف مدغہ وہ بتا دیا ہے کہ بھئی نطفہ تھا، پھر اس کے بعد میں گوشت کی وہ خون کا ٹکڑا ہوا، پھر گوشت کا لوتھڑا ہوا، پھر ہڈی بنی، اس کے بعد گوشت پوشت چڑھائے، یہ تو سمجھنے کے لیے ہے، انسان موٹی طور عقل میں سمجھ جائے، انسان کے اندر کتنا سسٹم بن رہا ہے۔ ہر روز بچے کا ارلی برتھ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر لنگز نہیں بنے ہوتے، کسی کا ایکسکریٹری سسٹم بنا نہیں ہوتے، وہاں پر صرف پخانہ نکلنے کا راستہ بند ہو جائے تو اتنی بڑی سرجری نہیں کر پاتے۔ لیور کے لیے جگر بنا ہوا ہے، جگر کی ساری پائپ لائنز وائرنگ سب ہو رہی ہیں، ہارٹ بن کے ہارٹ نہیں بن گیا، وہاں پر کتنے سارے والوز ہوتے ہیں، سارے بن رہے ہیں، آنکھ کے کتنے نروز ہوتے ہیں، آنکھ بننا اور اس کے اندر بینائی آنا، ناک بننا اور پورے کا پورا سسٹم، اور دماغ پورے کا پورا بن رہا ہے، اس کے اندر کان کا پورا سسٹم بن رہا ہے، حلق کا بولنے کا ووکل کارڈز بن رہے ہیں وہاں پر۔ بچہ پیدا ہو کے نہیں روئے تو ڈاکٹرز اس کے آئی سی یو میں لے کے چلے جاتے ہیں کہ رونا بھی ضروری ہے، کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب سارا نارمل ہے۔ یورینری ٹریکٹ بن رہا ہے، اس کا ایکسکریٹری سسٹم بن رہا ہے، سرکولیٹری سسٹم، ریسپیریٹری سسٹم، ریپروڈکٹیو سسٹم، سارے سسٹمز بن رہے ہیں اندر، صرف اوپری ڈھانچہ بنا کے نہیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، سارے کے سارے سسٹم کی تخلیق ہو رہی۔ اتنی کمپلیکیٹڈ ہیومن بینگ کو بنا کے اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے اللہ، ذالکم اللہ ربکم، تمہارا رب، اسی کے لیے ہے بادشاہت، کیونکہ وہ جو کائنات کی تخلیق کر سکتا ہے، جس نے تمہارے لیے جانوروں کو مطیع کر دیا ہے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے سب کو مسخر کر دیا ہے، پھر تمہارے لیے ایک دوسرے کو جوڑا بنایا ہے اور ایک دوسرے کے جوڑے سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں میں سے تمہارے ذریت کو نکال رہے ہیں، یہ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی فیکٹری میں ہو سکتا ہے؟ کرو ٹھیک ہے، ایک آدھ دن کی چلے گی فیکٹری، بعد میں کہیں نہ کہیں جا کے سسٹم کولیپس ہو جائے گا، لیکن یہ نہ صرف انسانوں میں ہو رہا ہے بلکہ ہر قسم کے جانوروں میں ہو رہا ہے، ہر جوڑے میں ہو رہا ہے، سانپ میں بھی، بچھو میں بھی، انسان میں بھی، جانور میں بھی، جناتوں میں بھی، سب میں یہ سارے سسٹمز چل رہے ہیں ہر روز۔ صرف انسان نہیں پیدا ہو رہے، چینٹیاں بھی پیدا ہو رہے ہیں، ہاتھی بھی پیدا ہو رہے ہیں، اونٹ بھی ہو رہے ہیں، روئے زمین کے اوپر جتنے جانور ہیں سارے چرند پرند، بوٹانیکلی آپ دیکھیں مائکروسکوپک آرگانزمز بھی اپنے آپ میں ریپروڈیوس ہو رہے ہیں، ان کی بھی بڑھ رہی ہیں ساری کی ساری نسل، وہ بھی ختم ہو رہے ہیں، وہ بھی ڈیٹیرائٹ ہو رہے ہیں، وہ بھی ان کا بھی ساروں کا ڈیکمپوزیشن ہو رہا ہے۔ سب کچھ ہونے کے بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھ رہے کہ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، کہ اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے جاننے کے باوجود اللہ کی بادشاہت ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، تم کدھر کو جا رہے ہو؟ چلو ٹھیک ہے، جاؤ جو کرنا ہے کرو، ان تکفروا، اور اگر تم کفر کرو گے یا ناشکری کرو گے تو فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر، کہ اور نہیں وہ پسند کرتا اپنے بندوں کے لیے کفر کو، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے پسند کرتا ہے اس کو تمہارے لیے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا، یعنی دوسرے کا بوجھ، وزر اخرى دوسرے کا بوجھ، ثم الى ربکم، اور پھر اپنے رب کی طرف یا تمہارے رب کی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، فینبئکم، پھر وہ بتائے گا تم کو، نبأ یعنی تم کو بتائے گا، بما کنتم تعملون، اس کے ساتھ، بما یعنی کہ ساتھ اس کے، کنتم جو تھے تم، تعملون عمل کرتے، یعنی تم جو کچھ بھی عمل کرتے تھے وہ تم کو سب اللہ تعالیٰ تم کو بتائیں گے۔ انہو علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے بھید سینوں کی۔ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور
اگر تم شکر کرو، ایسا نہ ہو کہ یہاں پر لوگ سمجھے کہ چلو کفر کرو تو بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے نیازی تو میں کفر کروں، تو یہاں تو اللہ نے کہہ دیا کہ میری پکڑ نہیں ہوگی، اللہ تو بے نیاز ہے میرے کفر سے، ایسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرمانے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتے، اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنی پسند اور ناپسند بھی بتا دیا، کیونکہ ہم نے شروع میں ہی دیکھ لیا تھا کہ جو حقیقت کے پیاسے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں، تو کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ ہمارا ٹائم کیا ہوا؟ ایک آیت کر لیتے ہیں کہ پروردگار کا ان عظیم نعمتوں کے ذکر کے بعد میں اگلی آیت میں شکر و کفر کے حوالے سے اس کے مختلف پہلوؤں کا اللہ تعالیٰ یہاں پر مطالعہ قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں پہلے ارشاد ہوتا ہے کہ تمہارے کفران اور شکر جو اگر تم کفر کرو یا تم شکر کرو، اس کا نتیجہ تمہاری ہی طرف لوٹتا ہے، اور اگر تم کفران کرو گے تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور اسی طرح اگر تم اس کی نعمت کا شکر بجا لاؤ گے تو اسے اس کی بھی احتیاج نہیں ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اب یہاں پر جو بتا دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم انکار کرو تو کچھ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے تمہارے اعمال سے۔ اب اس کے بعد میں مزید ارشاد ہوتا ہے کہ پروردگار کی یہ بے نیازی کا اور غنا اس سے معنی نہیں ہے کہ تمہیں شکر کا ذمہ دار قرار دے اور کفران سے روک دے۔ تم شکر کرو یا تم کو شکر کے ذمہ دار، تم ضروری ہے کہ تمہیں شکر کرنا چاہیے اور تمہیں ناشکری نہیں کرنا چاہیے، کفر نہیں کرنا چاہیے، تو پھر ایسے نہیں ہے کہ تمہیں ذمہ دار قرار دے رہے، کیونکہ فریضہ کیا ہے، خود ایک انسان کے اوپر جو فرض کیا گیا ہے تو وہ خود ایک لطف ہے، ایک دوسری نعمت ہے، تو وہ اپنے بندوں سے ہرگز کفران نعمت پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے شکر کی، تو تم کفران نعمت کیوں کرتے ہو؟ کوئی نعمت تمہیں دی گئی ہے تو اس کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، اور اگر اللہ کا شکر بجا لاؤ تو وہ یہ تمہارے لیے پسند کرتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، ہاں وہ اپنے بندوں سے ہرگز کفران نعمت پسند نہیں کرتا، جسے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اب ان دو مطالب کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ تمہارا شکر کرنا، تمہارا کفر کرنا، میں تو بے نیاز ہوں، اگر تم شکر کرو گے تو پسندیدہ ہے، اگر تم کفر کرو گے تو تم اس کے ذمہ دار ہے۔ تو یہ دو مطالب کو بیان کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تیسرا مسئلہ یہاں پر پیش کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے، ہر شخص کی اس کے اپنے عمل پر باز پرس ہوگی، جو بھی اس کا کرے گا وہ اس کے بارے میں اس کو حساب دینا ہوگا، کیونکہ ذمہ داری اور تکلیف کا مسئلہ اس مطلب کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اگر تمہاری ذمہ داری ہے تو تمہیں تو ذمہ داری نہیں دیا گیا ہے، تو یہاں پر اب پوچھ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو امپورٹنٹ ہے نا، لہٰذا فرمایا گیا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ اپنے کندھے پر نہیں اٹھائے۔ ولا تزیرو وازرۃ وزر اخرى، بوجھ ہوتا ہے نا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وہاں پر، اور اب ذمہ داری جزا اور سزا کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتی نا، اگر آپ کو ذمہ داری دی، آپ نے شکر کیا، آپ نے کوئی نیکی کی ہے، آپ نے کفران سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے، ناشکری سے بچا کے رکھا ہے، تو پھر اب اس کا بدلہ بھی تو دینا چاہیے نا، تو لہٰذا چوتھے مرحلے میں اللہ تعالیٰ میعاد کے مسئلے کی طرف یہاں پر اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ثم الی ربکم مرجعکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ پھر تم سب کی واپسی تمہارے پروردگار کی طرف ہوگی، اور وہ تمہیں ان چیزوں سے آگاہ کرے گا جنہیں تم انجام دیا کرتے تھے، فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ تمہیں آگاہ کرے گا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمام چیزوں کے بارے میں جو تم کرتے تھے۔ اور چونکہ محاسبہ اور جزا کا مسئلہ پوشیدہ بھیدوں سے آگاہی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اب میرے دل میں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہیے نا، ورنہ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں، میں کل جا کے کہہ دوں گی کہ میرے دل میں تو کچھ اور تھا، کسی نے میرے اوپر زبردستی کی تھی اس لیے میں نے یہ کام کیا تھا، ورنہ میں نہیں کرتی تھی۔ تو جب تک کہ دل کے بھیدوں سے واقف نہیں ہوں گے تو پھر وہ محاسبہ کیسے ہوگا، جزا کیسے دی جائے گی؟ تو پھر اس لیے لہٰذا آیت کو اس جملے پر اللہ تعالیٰ ختم فرما رہے ہیں کہ وہ ان تمام باتوں سے آگاہ ہیں جو سینوں میں چھپی ہوئی ہیں، اور جو کچھ سینوں پر حکم فرما ہے، علیم بذات الصدور، انہو بے شک وہ علیم بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں، خوب علم رکھنے والے ہیں، بذات الصدور
सीनों की बातों का। सदर कहते हैं दिल को। तो दिल के भेदों को अल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इसके साथ हमारा आज का ख़त्म हुआ है। तो आप ये आयत को मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। इन तकफुरु फ़इन्नल्लाह गनियुन अन्कुम, अगर तुम कुफ्र करोगे या नाशुक्री करोगे तो बेशक अल्लाह ताला बेनियाज है तुमसे। वला यरदा लिइबादिहिल कुफ्रा, और नहीं वो पसंद करता अपने बंदों के लिए कुफ्र को। व इन तशकुरु, और अगर तुम शुक्र करोगे, यरज़हु लकुम, पसंद करता है उसको तुम्हारे लिए। वला तज़िरु, और नहीं बोझ उठाएगा, वाज़िरतुम विज़रा उखरा, कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ। तुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम वयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। अब यहाँ पर फिर अपने रब की तरफ लौटना है तुम्हारा, फिर वो बताएगा तुमको कि जो कुछ तुम अमल करते, साथ उससे जो जो थे तुम अमल करते, यानी तुम जो अमल करते थे उसके बारे में तुमको आगाह कर देगा। इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर, बेशक वो जानने वाला है भेद सीनों की। तो इसके साथ हम आयत नंबर